میں سعید جزاری کا پڑھ رہی تھی. اس نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا. دوپہر کا وقت پہاڑوں کے دامن میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ ایک شاہین لپٹا. اس کا جو مرغا تھا، پکا ہوا مرغا، بادشاہ کا پکا ہوا مرغا بادشاہ کے سامنے رکھا ہوا تھا. وہ اٹھا کے اڑ گیا. تو بادشاہ یہاں حیران ہو گیا. اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شاہین کا پیچھا کرو اور بھونا ہوا مرغا واپس لے کر آؤ. سپاہی شاہین کا پیچھا کرنے لگے. سپاہی شام ہو گئی پیچھا کرتے رہے. تو پیچھا کرتے کرتے ساتھ سنگت جی وہ ایک بلند پہاڑی تک پہنچے. پھر وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب نظارہ. ایک شخص زمین پہ بندھا پڑا تھا، ہاتھ پاؤں مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے. تو شاہین اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مرغے کا گوشت توڑ کے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا. پھر وہ اڑ گیا. اڑ کے پھر اپنی چونچ میں پانی بھر کر آیا. اس کی چونچ میں پانی تھا، وہ پانی بھی اس آدمی کو پلا دیا. سپاہی اس کے پاس گئے، اس کو رسیوں سے کھولا. تو آدمی نے بتایا کہ میں تاجر ہوں، راستے میں ڈاکوؤں نے میرا مال سارا لوٹ لیا، مجھے یہاں قتل کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے بہت التجا کی، ریکویسٹ کی کہ مجھے مارو مت. پھر انہوں نے مجھے باندھ کر پہاڑ پہ چھوڑ کر چلے گئے. تو مجھے یہ شاہین دن میں 2 دفعہ کھانا دیتا ہے. کل میرے لیے روٹی لایا تھا اور آج بھونا ہوا مرغا. یہ پرندہ مجھ کو دن میں 2 دفعہ کھانا کھلاتا ہے. سپاہیوں نے یہ واقعہ جا کے بادشاہ کو سنایا. تو ساتھ سنگت جی جب بادشاہ نے یہ قصہ سنا تو حیران ہو گیا، کانپنے لگا. باقاعدہ اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ کانپنے لگا اور زمین پہ سجدہ کیا. اپنے خدا سے باتیں کی کہ میں کیسے غافل رہا، میں اس خدا سے جو تنہا پہاڑوں پر بھی رزق پہنچا دیتا ہے. اور اس بادشاہ نے اپنی حکومت چھوڑ کے باقی عمر عبادت میں گزاری. ساتھ سنگت جی جن کو بھی چنتا اپنے پرماتما کی ہوتی ہے نا، خود تو جیتتے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو بھی جتا دیتے ہیں. خود تو نام والے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی نام جپوا دیتے ہیں. ایسا اٹل اس کا بھروسہ. اگر کوئی ہوتا پہاڑوں میں چاروں طرف کچھ نہیں ہے تو ان کو خود